بد پرہیزی کے فائدے، پرہیز کے نقصانات۔ انتظار حسین۔ لیجئے، دل کے امراض کے سلسلے میں پھر ایک نئی تحقیق ہو گئی، اور نئی تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو تحقیق ہوئی تھی وہ باطل قرار دے دی گئی۔ خیر، یہ نئی تحقیق برطانیہ کے ایک ڈاکٹر جیمز لی فانو نے کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ عارضہ قلب کی روک تھام کے لیے چکنائی سے پرہیز کوئی لازم چیز نہیں ہے، اس لیے کہ چکنائی کا کولیسٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوست کہنے لگا، یار ہم برے مارے گئے۔ ہم نے پوچھا، اس میں مارے جانے کی کیا بات ہے؟ اچھا ہی ہے تم جیسے احتیاط پسندوں کو ایک پرہیز سے تو نجات ملی۔ بولا، مگر یہ تو سوچو کہ میں نے کتنے سال چکنائی کے رنگ ذائقوں سے پرہیز میں ضائع کر دیے۔ گھی سے پرہیز، مکھن سے پرہیز، بالائی سے پرہیز، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ مجھے گھی، مکھن اور بالائی سے کتنی رغبت تھی، اور اس نے پرہیز کی وجہ سے کتنی ڈشوں، کتنے کھانوں کے ذائقوں سے ہمیں محروم ہونا پڑا۔ اب پتہ چلا کہ ہمارا سارا پرہیز، ساری احتیاط ضائع ہو گئی۔ چکنائی دل کو کچھ نہیں کہتی۔ صاحب، ایک زمانہ تھا کہ ہماری غذاؤں میں گھی، مکھن، بالائی اور انڈے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان سے کتنے حلوے، کتنے کھانے تیار ہوتے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ ان چیزوں سے جسم میں توانائی آتی ہے، صحت بحال رہتی ہے۔ لیکن برا ہو ان طبی محققوں کا جنہوں نے دل کے امراض کے سلسلے میں تحقیق کرتے کرتے ان غذاؤں کو دل کے لیے مضر قرار دیا اور ہمارے دسترخوانوں کو ایک بحران سے دوچار کر دیا۔ چلیے، یہ تحقیق ہو گئی تھی تو اس پر ثابت قدم رہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نئے زمانے میں کسی تحقیق کو ثبات نہیں ہے۔ طبیعی سائنس کا معاملہ ہو یا نئی طب کا، کسی تحقیق کو زیادہ عمر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ یونانی طب نہیں کہ حکیم جالینوس نے ایک تحقیق کر دی تو بس اٹل ٹھہری۔ پتہ نہیں جوارش جالینوس کا جالینوس سے کیا تعلق ہے، مگر ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس جوارش کے فائدے سن رہے ہیں۔ نئی طب میں ایسا نہیں ہوتا، روز نئی تحقیق ہوتی ہے، روز دواؤں کے لیبل بدلتے ہیں اور پرہیز کا چارٹ بدلتا ہے۔ یہ احوال دیکھ کر ہم اپنے دوست مظفر علی سید کی بصیرت کے قائل ہو گئے، مگر اسی کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید یاد آ گئے۔ وہ تو یہ کہیے کہ مظفر علی سید کی دوستی نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں مروا دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر دل کے عارضے سے بچنا چاہتے ہو تو انڈے کو اپنے لیے حرام جانو، مکھن کو ہاتھ مت لگاؤ، گھی سے پرہیز کرو، تر بتر حلووں کو بھول جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے مطلق نہ سوچا کہ یہ ساری احتیاطیں انہیں عارضہ قلب سے محفوظ نہ رکھ سکی تو ہمیں کیسے محفوظ رکھیں گی؟ مگر احتیاط پسند لوگ ایسی بات کبھی نہیں سوچا کرتے۔ پرہیز کے باوجود انہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کی وہ کوئی نہ کوئی قابل قبول توجیہ وضع کر لیتے ہیں۔ مظفر علی سید کا احوال ہم نے یہ دیکھا کہ دل کے ہاتھوں خوار و خستہ ہو کر لندن پہنچے، بائی پاس کرایا، مگر اس کے بعد وہی بے اعتدالیاں۔ مجال ہے کہ کسی احتیاط کو قریب پھٹکنے دیا ہو۔ پرہیز چے کنیست کے پیش مرداں می آید۔ نہ مکھن اور گھی سے پرہیز، نہ انڈے سوڑنے میں کوئی تکلف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظفر علی سید نے اپنی تحقیقی بصیرت سے نئے زمانے کی نت نئی تحقیقوں کا احوال جان لیا ہے۔ واضح ہو کہ مظفر علی سید خود بحر تحقیق کے بہت بڑے شناور ہیں۔ ویسے زبان و ادب ان کے میدان ہے، مگر وہ زبان و ادب کی تحقیق تک کبھی محدود نہیں رہے۔ دنیا کا جو موضوع زد میں آ گیا اس میں تحقیق کی موشگافیاں شروع کر دی۔ اس کا انہیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ نئی تحقیقوں کا احوال ان پر روشن ہو گیا ہے۔ سو مظفر علی سید نے صحیح سوچا کہ نئی طبی تحقیقوں کا کوئی بھروسہ نہیں،
آج ایک تحقیق ہوئی ہے تو کل اسی کے رد میں کوئی دوسری تحقیق ہو جائے گی۔ جب ایک محقق تحقیق کا تیر چلا لیتا ہے تو دوسرے محقق ہاتھ پیر توڑ کر تو نہیں بیٹھتے، وہ اس کے رد میں تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ سو جب یہ عالم ہو تو اپنے منہ کے مزے کو کیوں نئی تحقیق کے بھینٹ چڑھایا جائے؟ یوں دیکھیے کہ آج چکنائی کے بارے میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ کولیسٹرول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کوئی دانا بینا ڈاکٹر اٹھ کر کہہ دے گا کہ انڈے کا کولیسٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر سوچئے کہ جن شرفا نے انڈے پراٹھے سے پرہیز میں ایک عمر گزاری ہے وہ کتنے خسارے میں ہوں گے۔ ایسے حالات میں حکمت اسی مسلک میں نظر آتی ہے کہ کلو اشربو